اللہ تعالیٰ نے ہم پر تمام خبیث چیزوں کو حرام کر دیا, جتنی ناپاک چیزیں تھیں سب حرام کر دیں. تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نا کچھ چیزیں ایسی بھی حرام ہیں جن کا حدیث میں واضح ذکر نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جب خبیث چیزیں حرام ہیں تو وہ بھی خبائث میں داخل ہیں. حدیث میں صراحتاً نہیں ہے, قرآن میں تو بتا دیا نا, ایک جنرلی ایک اصول بیان کر دیا. تو اس اصول میں امام حنیفہ کہتے ہیں مچھلی اگر پانی میں مر گئی, خود سے مر گئی, اور اتنی دیر ہو گئی اس کو مرے ہوئے کہ الٹی ہو کے اوپر آ گئی, وہ بھی حرام ہے. الاعتبار بالامثال من سنت الرجال, ہدایہ فقہ کی بڑی زبردست کتاب ہے, 7ویں صدی ہجری میں لکھی گئی. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ وہ دلائل جن سے مسائل نکالے جاتے ہیں نا قرآن و سنت میں, وہ 4 ہیں. نمبر 1 قرآن, نمبر 2 حدیث, نمبر 3 اجماع, نمبر 4 قیاس. آگے قیاس کے بارے میں کہتے ہیں, قیاس پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز دیکھ کے دیکھنا کہ شریعت نے اس کو حرام کہا ہے تو اس کی ریزن تلاش کرنا, وہ ریزن اگر کسی دوسری میں ہے تو اس کو بھی حرام کہہ دینا. تو یہ ہے قیاس. اس کہاں لکھا ہے قیاس؟ بے وقوف آدمی کو کان سے پکڑ کے ہر بات سمجھانی پڑتی ہے اور عقل مند کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں. فقہ میں سب سے سپیریئر مقام جو 4 امام میں ہے وہ کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا. یہ باقیوں نے بھی تسلیم کیا ہے. امام شافعی کہتے ہیں الناس عیال فی الفقہ الی ابی حنیفہ, لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. سب سے پہلے مدون ہونے والا فقہ بھی ان کا, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ایک چیز حدیث میں صراحتاً نہیں ہوگی. جب قرآن نے کہہ دیا خبائث حرام, تو جو چیز بھی بالاتفاق خبیث ہو, ہاں ایک چیز آپ کو بری لگ رہی ہے اس کو نہیں لگ رہی, ایک اس کو لگ رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک ایز اے انسان آپ شریعت کے مزاج کو سمجھتے ہو کہ نہیں بھائی یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے. تو ایسے تمام گوشت بھی کیا ہوں گے؟ ناجائز ہوں گے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ مچھلی پانی میں مر جائے. تبھی سمندر اور پانی کی مخلوق میں سب سے سخت رائے امام حنیفہ کی, وہ کہتے ہیں صرف مچھلی حلال ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس حدیث ہے احلت لنا میتتان, 2 مردار حلال ہیں, مچھلی اور ٹڈی. فرمایا تیسری چیز کے بارے میں حدیث میں نہیں ہے. تو اگر ہم سمندر میں مچھلی کے علاوہ بھی مخلوق کو حلال کر دیتے ہیں تو ایسی ایسی چیزیں سمندر سے نکلتی ہیں کہ چائنا والے بھی اس کو کھانے سے رک جائیں گے, بولیں گے اتنے تو ہم بھی نہیں کھا سکتے بھائی یہ. تو وہ خبائث کا مطلب کیا ہوا پھر؟ تبھی میں بار بار کہتا ہوں نا, جو ہم یہ لوگ اکثر طنز کر رہے ہوتے ہیں فقہ حنفی پہ, امام حنیفہ پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کیکڑا صحیح نہیں. بھائی امام شافعی قابل احترام ہمارے لیے, سارے مجتہدین قابل احترام ہے, لیکن آپ طنز نہ کرو کسی پہ. طنز کرو گے فقہ حنفی پہ تو دلائل کی دنیا میں پھر آپ کمزور پڑ جاؤ گے. اول نظر میں آپ کو لگے گا, لیکن جب دلائل کی بات چلے گی تو آپ کو لگے گا کہ ابو حنیفہ کا پلڑا بھاری ہے. ورنہ اگر پانی کی مخلوق حلال ہے تو مگرمچھ اور اس کے انڈے بھی کیا ہونے چاہیے؟ حلال, کیونکہ زیادہ تر وہ بھی کس میں رہتا ہے؟ پانی میں. آپ کہیں وہ پانی سے باہر بھی آتا ہے, تو کیکڑا بھی تو باہر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ انجوائے کرنے کے لیے آیا تھا تبھی تو پکڑ لیا تھا آپ نے. اندر ہی رہتا تو کون پکڑتا؟ جھینگا بھی باہر آتا ہے نہیں آتا مجھے نہیں پتا, زیادہ تر پانی میں رہتا ہے, لیکن مچھلی نہیں ہے. تو اسی طرح میرے بھائی جو پانی کا کچھوا ہے وہ بھی زیادہ تر کہاں رہتا ہے؟ پانی میں رہتا ہے, پھر اس کے انڈے بھی حلال ہونے چاہیے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں امام حنیفہ کے فقہ میں مچھلی تک بریک لگ گئی. وہ مچھلیوں کی کم قسمیں ہیں یار, پیسیوں قسم کی مچھلیاں ہیں, وہ بھر جائے تو پھر کسی اور طرف چلے جاؤ, ڈائریکٹ جاؤ گے متنازع چیز پہ. تو اور پہلی بات امام صاحب نے کیا کہا؟ صرف مچھلی حلال, اور بیسک آیت ان کی وہی ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اور دوسرا وہ کہتے ہیں مچھلی بھی جب حلال ہے جب آپ نے شکار کی ہو یا آپ نے مارا ہو اس کو, پھر بے شک الٹی ہو جائے لیکن ابھی آپ نے مارا ہے اس کو نا, خود اپنی موت مر گئی اور اتنا ٹائم گزر گیا کہ الٹی ہو کر اوپر آ گئی, اب یہ بھی حلال نہیں ہے کیونکہ خبائث میں آ گئی ہے. تو الاعتبار بالامثال من صنعت الرجال, یہ جملہ یاد رکھیں. یہ پہلے میں اس جملے کو واضح کر دوں, مجھے یہ جملہ پڑھنے میں مزہ بہت آتا ہے. اصل میں کچھ بیان میں ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہوں جو میرے مزے کی ہوتی ہیں, آپ کو دلچسپی نہیں ہوتی, لیکن میں پارسل کر دیتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی علمی ذوق والا بیٹھا ہو اس کو بھی مزہ آ رہا ہو. کیا خیال ہے؟ تو الاعتبار بالامثال من صنعت الرجال, اس کی مثال دیکھو. قرآن یہ بتاتا ہے قوم عاد کو, قوم سمود کو ہم نے تباہ کیا, فرعون کی قوم کو ہم نے تباہ کیا. اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو تم بھی تباہ ہو جاؤ گے؟ اب کوئی کہے قوم فرعون کو تو اللہ نے تباہ کیا تھا پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے, تو اس کے بارے میں تو نص موجود ہے. نص کا مطلب صراحت موجود ہے قرآن و سنت میں. ہمیں تو نہیں, اللہ نے کہا کہ پیغمبر کی مخالفت کرو گے تو تمہیں بھی ڈبوں گا میں, تو اس لیے ہم کریں گے. لوگ کہیں گے بھائی اللہ نے یہ فرعون کا واقعہ سنایا اس لیے ہے کہ حکم آیا ان پر عذاب کا, اس حکم کی علت کیا تھی؟ خدا کی نافرمانی. تو یہ علت تم میں پائی جائے گی تو تم پہ بھی عذاب کا حکم آئے گا. تو اس مثال سے عبرت حاصل کرو. فَإِنَّ الْاعْتِبَارَ بِالْأَمْثَالِ مِنْ سُنَّتِ الرِّجَالِ, مثالوں سے عبرت پکڑنا آدمیوں کا کام ہے, مردوں کا کام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بھی تو قیاس ہی ہے.